اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی قوت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا ہے، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کروں گا۔ اس لیے یاد رکھو، ایمان والے اور بغیر ایمان والے ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ مومن کی نظر خبر پر ہوگی اور غیر مومن کی نظر کائنات کے نقشوں پر ہوگی۔ عجیب بات ہے، خبر نظر کا مقابلہ ہوگا، خبر نظر کا مقابلہ ہوگا۔ خبر یقینی ہے، نظر غیر یقینی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ وہ کریں گے جو بندے اپنے رب کے ساتھ گمان رکھیں گے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا ابو درداء آپ کا مکان جل گیا ہے، فرمایا نہیں، غلط کہہ رہے ہو۔ دوسرا آیا ابو درداء کہاں ہو، مکان جل رہا ہے، فرمایا نہیں، غلط کہہ رہے ہو۔ تیسرا آیا ابو درداء کہاں ہو، مکان جل رہا ہے، فرمایا غلط کہہ رہے ہو، میں کیسے یقین کر لوں؟ تمہاری خبر کا اور تمہاری بات کا یقین کرنا میرے مکان کو جلا دے گا، اور تمہاری بات کا انکار کرنا میرے مکان کو بچا لے گا۔ اصل بات یہ تھی، اگر میں تمہاری بات کا یقین کر لوں تو میں اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تمہاری بات کا یقین کر لینا مکان کو جلا دے گا، تمہاری بات کا انکار کرنا مکان کو بچا لے گا۔ اصل بات یہ تھی، اس واقعے سے سکھلانا یہی تھا کہ ابو درداء مکان جل رہا کہ نہیں، اللہ نہیں جلائیں گے، اللہ نہیں جلائیں گے۔ تمہیں جلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہو تب بھی اللہ نہیں جلائیں گے، کیونکہ میرا اللہ کی ذات کے ساتھ یقین یہ ہے۔ میرے دوستو، یقین کا تعلق اعمال سے ہے، خیالات سے نہیں ہے۔ یقین کا تعلق عمل سے ہے، خیال سے نہیں ہے۔ اس زمانے میں دعوے ہیں، عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں کیسے یقین کر لوں کہ میرا مکان جل گیا جب میں صبح یہ دعا پڑھ چکا ہوں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ میں یہ دعا پڑھ چکا ہوں تو مکان کیسے جل جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ادھر مجھے دعا سکھلا دے اور مجھ سے وعدہ کر لے، ادھر میرا مکان جلا دے؟ اتنی بات تو کوئی شخص کسی مخلوق کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ سے وعدہ کر لیں پھر کام نہ کریں۔ وہ مخلوق جو محتاج ہے اس کی وعدہ خلافی لوگ برداشت نہیں کر سکتے، وہ خالق جو قادر ہے، جو خالق جو قادر ہے، کہ اس کا وعدہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مخلوق جو محتاج ہے، لوگ ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں ان کو، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ مخلوق تو وعدہ خلافی کر سکتی ہے محتاج ہونے کی وجہ سے، لیکن خالق وعدہ خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ محتاجگی سے پاک ہے۔ تین آدمی آ کر کہہ رہے مکان جل گیا، یہ ماننے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی آ کر کہ ہاں ابو درداء مکان آگ لگی تھی لیکن تمہارے مکان پر آ کر بجھ گئی۔ کیوں بجھ گئی؟ بس میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو حالات پیش آتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتفاق سے ہو گیا، کہ اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے ہونے کے لیے دو چیزیں اصل ہیں، ایک یقین، دوسرے عمل۔ ایک یقین، دوسرے عمل۔ جی ہاں، اس لیے کہ عمل کے بغیر اگر امید کر رہا ہے، عمل کے بغیر امید کر رہا ہے تو یہ جھوٹا ہے۔
یہ جھوٹا ہے. یہ اگر امید کر رہا ہے عمل کے بغیر تو جھوٹا ہے. اس لیے کہ حدیث میں عاجز فرمایا اس شخص کو جو بڑی بڑی اللہ سے امیدیں باندھ لے, اللہ یوں کریں گے, اللہ یوں کریں گے, اللہ یوں کریں گے, اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ لے اور اپنے نفس کا تابع ہو کر چلے, اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ لے. فرمایا کہ یہ عاجز ہے. من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني, اللہ سے امیدیں باندھے ہوئے ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کو تو حدیث میں عاجز کہا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو عقل مند کہا جاتا. عقل مند وہ ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے. تو میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں کو, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے درمیان اسباب اصل ہیں, یہ محنت کرتے ہیں اسباب پر, پھر ان اسباب کو پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے. محنت کرتے ہیں اسباب پر, اے اللہ یہ دکان ہے تو اس کے ذریعے نفع دے دے, اے اللہ یہ دوا ہے تو اس کے ذریعے شفا دے دے. یقین کرنے والے اللہ کو ذرائع پیش نہیں کرتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ ذرائع سے پاک سمجھتے ہیں, اس کو ذرائع کی ضرورت نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وہ عمل پیش کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں قدرت اسباب کے ساتھ ہے وہ اللہ کو اسباب پیش کرتے ہیں. اسی آسان بات ہے. جو سمجھتے ہیں قدرت اسباب کے ساتھ ہے وہ اللہ کو اسباب بنا کر پیش کرتے ہیں, اور جو سمجھتے ہیں, ادھر دیکھو نا میری طرف, جو سمجھتے ہیں کہ نہیں قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وہ اللہ کو عمل پیش کرتے ہیں. اے اللہ یہ عمل ہے تو اس عمل پر کامیاب کر دے. آپ دیکھیں گے تاجر دکان کو سامنے رکھ کر مانگ رہا ہوگا, زمیندار غلہ زمین کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگ رہا ہوگا, اور کہتے بھی یوں ہیں کہ پہلے آپ اسباب پر محنت کریں, پہلے سے امید کریں. حالانکہ اسباب پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کیا حق ہے؟ محنت کرے اسباب پر, امید کرے اللہ سے نہیں. بلکہ ہم یہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہ کرے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کر کے اعمال کو درست کرے, اللہ سے امید کرے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف کیا ہے وہ سب ان کے عمل پر کیا ہے, عمل بنا کر پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے خلاف مددیں کی ہیں. صحابی پیشاب کر رہے, چوہا اشرفیہ لے کر آ رہا, صحابی پیشاب کر رہے, چوہا اشرفیہ لے کر آ رہا, نماز پڑھتے ہوئے نہیں, پیشاب کرتے ہوئے. تم عمل بناؤ, ہم تو تمہیں قضاء حاجت کے درمیان ہم تمہیں مال دے دیں گے, تم عمل بناؤ. لوگ اعمال بگاڑتے ہیں اسباب بنانے کے لیے, پھر اللہ تعالیٰ اسباب بگاڑتے ہیں عمل کے بگڑنے کی وجہ سے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کو بجائے اسباب پیش کرنے کے عمل پیش کرو. اللہ کو بجائے اسباب پیش کرنے کے عمل پیش کرو. 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے, سفر کیا, رات کو ایک غار میں قیام کیا, اوپر سے چٹان سر کی اور اس نے غار کا راستہ بند کر دیا. بچنے کا کوئی راستہ نہیں, بچنے کا کوئی راستہ نہیں. چٹان نے راستہ بند کر دیا. یہ تینوں سے جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب موت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے.
نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تینوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ آج اس مصیبت سے اور اس غار سے نکلنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اعمال کے۔ اعمال بھی ذکر و عبادت کے، حج اور عمروں کے، تلاوت اور تہجد کے نہیں، بلکہ وہ اعمال جن سے تم نے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچایا ہو۔ عجیب بات ہے، اس واقعے میں معاملات، اخلاق اور معاشرہ، صرف ان تین چیزوں کے لائن کے احکام ہیں: اخلاق، معاملات اور معاشرہ۔ نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ اس میں نہیں ہے۔ معاملات، اخلاق اور معاشرہ، ان تین لائنوں کے اعمال پیش کیے ان تین آدمیوں نے۔ یہ نہیں کہا اے اللہ کسی فرشتے کو بھیج چٹان ہٹا دے، اس لیے کہ کہیں بھی نہ ملے گا کہ ملائکہ کو مدد کے لیے طلب کیا گیا ہو اللہ سے۔ وہ ملائکہ جو انتہائی قوت رکھنے والے، وہ ملائکہ جو اللہ کا قرب رکھنے والے، وہ ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کا وہ لشکر ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے اللہ سے ملائکہ کو طلب کیا ہو مدد کے لیے۔